السلام علیکم۔ ظفر شاہ اسٹوڈیو کے معزز ناظرین کرام، خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں آپ کو فرحت بخشتی ہوں گی۔ عزیزان گرامی، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس سلسلے کی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ پیارے دوستو، بی بی حلیمہ نن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بخیریت تمام اپنے صحرائی گاؤں پہنچ گئی۔ اس سال قحط کی وجہ سے چراگاہوں میں سبزہ وغیرہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ چنانچہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کو بہت دقت کا سامنا تھا، مگر جب حلیمہ کی بکریاں چراگاہ سے لوٹتی تو دودھ سے بھری ہوتی۔ دوسرے لوگ جب اپنی بکریاں دھوتے تو خشک تھنوں سے دودھ کا ایک قطرہ تک ہاتھ نہ آتا، مگر حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کی ریل پیل تھی۔ دونوں میاں بیوی جی بھر کے دودھ پیتے اور بچوں کو بھی پلاتے۔ گاؤں کے باقی چرواہوں کو حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا تھا۔ وہ اپنی بکریوں کو بھی اسی جگہ چرواتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ ان کی بکریاں ویسی کی ویسی بھوکی پیاسی لوٹتی اور دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ گھر گھر اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ بی حلیمہ نے جس بچے کو گود لیا ہے اس میں خیر و برکت کا کوئی خاص ہی راز پوشیدہ ہے۔ بی بی حلیمہ کی ایک نیک خصلت بچی شیمہ بھی تھی۔ اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انس تھا۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ حلیمہ ہر 6-7 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور رشتہ داروں کو دکھا کر واپس لے جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا گیا۔ آپ شکل و صورت سے بہت صحت مند نظر آتے تھے۔ بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حلیمہ اب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ وہی ننھا منا یتیم جسے گود لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوتا تھا کس قدر حیرت انگیز بچہ تھا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ انس بھی ہو چکا تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ اور اپنے ہاں رکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سے اس خواہش کے بارے میں بات چیت کی۔ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے بی حلیمہ نے کہا، صحرا کی کھلی فضا ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت راس آئی ہے۔ ویسے بھی مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس نیک شگون بچے کو کچھ عرصہ اور میرے صحرائی خیمہ ہی میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ یہ استدلال اس قدر معقول تھا کہ حضرت آمنہ کچھ عرصہ اور اپنے لخت جگہ سے جدا رہنے پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور مدت کے لیے حلیمہ کی تحویل میں رہائش کے لیے لوٹا دیے گئے۔ جوں جوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ بھائیوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے بھی نکل جایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانے اور غلہ بانی کے ابتدائی تجربہ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی میں بھی اس دلچسپ اور مفید شغل کا موقع ملتا رہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک اپنے خاندان اور مکہ کے پاس دیگر اشخاص کی بکریاں چراتے رہے۔ غلہ بانی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات اور زندگی پر غور کرنے کے مواقع ملتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس تجربہ کا ذکر بڑی فخر سے کرتے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 برس کے ہوئے تو بی حلیمہ نے سوچا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ چلی گئیں۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھوٹ کر لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں کھو گئے۔ حلیمہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے بتیرا تلاش کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تھک ہار کر وہ روتی چلاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سردار عبد المطلب کے پاس پہنچی اور انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ عبد المطلب سخت پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کی دعائیں کرتے ہوئے سیدھے خانہ کعبہ جا پہنچے۔ ابھی وہاں کھڑے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ بن نوفل اور قریش کے ایک اور نوجوان ملے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ننھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مکہ کی پہاڑیوں میں ملا تھا۔ عبد المطلب نے دونوں نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھا لیا، خانہ کعبہ کے گرد گھومتے رہے اور اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے ہاں بھجوا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر بے حد خوش ہوئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نگہداشت کے لیے ایک نیک خصلت خاتون ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ مقرر ہوئیں۔
آپ تقریباً 6 برس کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے سوچا کہ مدینہ لے جا کر آپ کو اپنے ماموں سے ملایا جائے اور اپنے والد ماجد کی قبر بھی دکھائی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا ام ایمن کو ساتھ لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوئیں۔ مدینہ میں ان لوگوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکان بھی دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہوا تھا۔ غمزدہ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے حالات سنائے ہوں گے۔ چنانچہ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یتامت کا احساس ہونے لگا۔ پھر یہ لوگ بکر لوٹنے کے لیے روانہ ہوئے، مگر ابھی راستے ہی میں تھے کہ ابوا نامی گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بیمار ہوئیں اور وفات پا گئی۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیاری والدہ کی اچانک موت پر آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے والدہ کو والد کی ناگہانی موت پر چپکے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئیں تو یتیمی کا پورا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک کندھوں پر آ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد افسردہ خاطر ہوئے۔ شفیق دایا ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی۔ شفیق دایا ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی اور دلاسے دیتے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ پہنچ گئی۔ اگرچہ اس سفر میں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بے حد مختصر تھا، تاہم پھر بھی کئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظہ میں جوں کی توں محفوظ رہ گئیں۔ چنانچہ کئی سال بعد جب مدینہ سے گزرے تو ایک مکان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اسی مکان میں میری والدہ نے قیام کیا تھا۔ ایک تالاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہی وہ تالاب ہے جس میں نے پیراکی سیکھی تھی۔ ایک دن میدان کو دیکھا تو فرمایا، یہی وہ میدان ہے جہاں میں ننھی انیا سے کھیلا کرتا تھا۔ اسی طرح بی بی حلیمہ اور ام ایمن کی یاد اور احترام لمحہ بھر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے محو نہ ہوئے۔ اسی طرح بی بی حلیمہ اور ام ایمن کی یاد اور احترام لمحہ بھر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے محو نہ ہوئے۔ آئندہ زندگی میں جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جاتے، میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ جاتے۔ جب تک وہ بیٹھ نہ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے رہتے اور ان سے اس قدر شفقت اور احترام سے باتیں کرتے کہ دیکھنے والے حیرت اور رشک سے دنگ رہ جاتے۔ ایک دفعہ خشک سالی کی وجہ سے مکہ میں قحط پڑا تو بی بی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی خاطر بدارت کی اور جب وہ واپس لوٹنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 اونٹ اور 4 بکریاں تحفہ میں پیش کی۔ ایک مرتبہ حلیمہ بی بی کی بیٹی شیمہ چند اور جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی شفقت اور احترام سے پیش آئے اور ان کی خواہش کے مطابق انہیں فوراً اپنے قبیلہ واپس بھجوا دیا۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے یہ خوشگوار فریضہ کمال شفقت سے ادا کرنا شروع کیا، مگر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی والدہ کی وفات کے صدمہ سے ہی نہ سنبھلنے پائے تھے کہ نیک سیرت دادا بھی انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بمشکل 8 سال تھی۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں اور دکھوں کے جان کا بوجھ پہ در پہ پڑتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا جان کے جنازہ میں شریک ہو کر قبرستان کی جانب روانہ ہوئے تو راستے بھر آنسوؤں کی لڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم گالوں پر مسلسل ٹپکتی رہی۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاس و غم کی ایک مجسم تصویر دکھائی دیتے تھے۔ سردار عبد المطلب کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا۔ چنانچہ انہوں نے بڑی شفقت اور فراست سے اس نازک فریضہ کے انجام دہی شروع کی۔ وہ آپ سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے اور انتہائی کوشش کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یتامت کا قطعی احساس نہ ہونے پائے۔ سب سے پہلا باقاعدہ شغل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا گلہ بانی تھا۔ اس شغل کی ابتدا ان دنوں میں ہو چکی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دودھ ماں حلیمہ سعدیہ کے صحرائی خیمہ میں زیر پرورش تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان اور مکہ کے پاس دوسرے لوگوں کی بکریاں چرانے کا اتفاق بھی ہوا۔ آئندہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ابتدائی شغل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے طور پر یاد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، نبوت کے لیے گلہ بانی بنیادی شرط ہے۔ گلہ بانی کے بغیر منصب نبوت تک رسائی ناممکن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گلہ بان تھے،
حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی گلہ بانی کی ہے، میں بھی اپنے خاندان کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ چرواہے کی زندگی بے حد دلچسپ ہوتی ہے۔ جب وہ ریوڑ لے کر کھلی فضاؤں کی جانب نکلتا ہے تو اسے فطرت اور زندگی پر غور و فکر کرنے کا موزوں موقع میسر آتا ہے۔ زمین پر پھیلا ہوا سبزہ، خوبصورت درخت، عجیب و غریب جھاڑیاں اور اوپر نیلگوں آسمان کی چھولداری فکر و عمل میں نکھار کی تحریک کا باعث بنتے ہیں۔ بکریوں کی خوراک اور حفاظت کا اہتمام کرتے کرتے چرواہے کو مخلوق خدا کے ذہن اور جسم کے لیے پاکیزہ خوراک مہیا کرنے کی فکر دامنگیر ہوتی ہے۔ لوگوں کو ہر قسم کی بدیوں اور برائیوں سے محفوظ رکھنے کے ڈھنگ سوچتے ہیں، اور یوں انجام کار ایک گلہ بان انسانیت اور کائنات کی نگہبانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گلہ بانی کے اسی قسم کے معنی خیز مشاغل انسان کے سامنے بڑے تعبیری خیالوں کے خاکے ابھارتے ہیں۔ اگر چرواہا زیرک ہو تو اس کے جسم اور روح کے لیے نایاب خوراک مہیا ہو جاتی ہے، پھر اسے ان ابتدائی تجربوں کو وسعت دینے اور انہیں مختلف حالات اور معاملات میں استعمال کرنے کی رغبت محسوس ہوتی ہے۔ چراگاہوں میں مویشی چرانے کا ابتدائی تجربہ رفتہ رفتہ نئی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ اس مرحلے پر اگر چرواہا فہم و فراست سے کام لے تو اس پر مخلوق خدا کے فکر و عمل کو معنی خیز سمتیں دینے کے رموز کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پریشان انسانیت کو اطمینان بخش ہدایت سے فیض یاب کرنے کے بہت سے ڈھنگ سوچتے ہیں۔ چنانچہ مویشی چراتے چراتے چرواہا انسانوں کی جامع رہنمائی کی مکمل تربیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں یہ اعتماد پوری طرح اجاگر ہو جاتا ہے کہ اس نے کاروان انسانیت کو منزل تک پہنچا دینا ہے۔ جب چرواہے کی زندگی اس مقام پر پہنچتی ہے تو انسانی بود و باش اور تہذیب و تمدن میں عزم و امید اور تعمیر و تخلیق کے مثبت امکانات روشن ہو جاتے ہیں، اور چرواہے کی شخصیت ایک محسن کائنات کی حیثیت سے واضح طور پر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکیوں اور بھلائیوں سے بھرا پڑا ہے۔ مکہ کی تعیش پسند زندگی اور اس کی دلچسپیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم اور مطہر روح کو پھیلانے میں قطعی ناکام رہی۔ قدیم عرب میں افسانہ گوئی کا رواج عام تھا، چنانچہ اس فن میں کمال رکھنے والوں کی ایک خاص بڑی جماعت پیدا ہو چکی تھی۔ دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر لوگ رات کو کسی مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے اور کوئی منجھا ہوا داستان کو دلچسپ قصے کہانیاں شروع کر دیتا۔ یہ سلسلہ اکثر رات بھر جاری رہتا اور لوگ بڑے شوق سے یہ داستانیں سننے میں مگن رہتے۔ ابتدائی عمر میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی داستان گوئی کی محفل میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تفریح کے لیے روانہ ہوئے تو اتفاق سے راستے میں ایک مکان میں شادی کی محفل زوروں پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تماشا دیکھنے کے لیے ٹھہر گئے اور وہی نیند آ گئی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شادی کے ہنگاموں سے لطف اندوز ہو سکے اور نہ داستان گوئی کے مرکز تک پہنچ سکے۔ عہد گلہ بانی سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشتیں دلچسپ ہیں اور اخلاقی پہلو سے بے حد اہم بھی۔ اس دور کے ایک واقعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بے تکلف الفاظ میں یوں بیان کیا ہے: میرے لیے ان مشاغل میں کوئی کشش نہ تھی جن سے کفار مکہ لطف اندوز ہوتے تھے، مگر دو موقعوں پر جب میں نے ان تفریحوں سے قدرے محفوظ ہونا چاہا تو میرے اور میرے خواہش کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو گئے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور قریش کا ایک اور نوجوان چرواہا مکہ کی پہاڑیوں پر اپنے ریوڑ چرا رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، میں کچھ آرام اور تفریح کے خاطر رات بھر کے لیے شہر جا رہا ہوں، ذرا میری بکریوں کا بھی خیال رکھنا۔ میرا ساتھی راضی ہو گیا تو میں شہر کی جانب چل نکلا۔ ابھی آبادی کے پہلے مکان کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے دف اور بانسری کی سریں سنائی دیں۔ مجھے بتایا گیا کہ اہل خانہ جشن شادی میں مشغول ہیں۔ میں بھی ان میں جا بیٹھا اور موسیقی سننے لگا، مگر ہوا یوں کہ خدا تعالیٰ نے میرے کان ہی بند کر دیے۔ پھر مجھ پر ایسی غنودگی طاری ہوئی کہ صبح سورج نکلنے پر ہی آنکھ کھلی۔ جب میں چراگاہ میں اپنے ساتھی کے پاس لوٹا تو اسے سارا واقعہ جوں کا توں سنا دیا۔ دوسرے واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے: اسی طرح ایک دفعہ اور میں رات کے اسی مقصد کے لیے مکہ شہر کی جانب روانہ ہوا تو پھر وہی بات ہوئی۔ میرے کانوں میں یکا یک گانے بجانے کی آواز آئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کوئی آسمانی نغمہ تھا، لیکن پھر اسی لمحہ مجھے دفعتاً نیند نے آ گھیرا۔ صبح تک میری آنکھ لگی رہی۔ اس کے بعد تو پھر کبھی مجھے اس قسم کا کوئی خیال تک نہ آیا، حتیٰ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعزاز بخشا۔ عہد شباب میں جو تندرست و توانا نوجوان پھسلن اور لغزش سے محفوظ رہے، اس کی سیرت و کردار کی عظمتوں کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ دن بھر کی مشقتوں کے بعد چند لمحے دلچسپ کہانیوں یا صحت مند موسیقی سے جی بہلانے میں کیا مذائقہ ہے، مگر ایک برگزیدہ ہستی جسے ساری کائنات کی نگہبانی سونپی جا رہی ہو،
اس کے بلند منصب کے لیے اس قسم کی عامیانہ تفریحوں میں شمولیت شاید شایان شان نہ ہو۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عہد شباب کے تمام تر لمحات پاکیزہ غور و فکر اور انسانی بھلائی کے کاموں ہی میں بسر ہوئے، اور وقت کی تمام لغزشیں اور پھسلنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و استقلال کو متزلزل کرنے میں قطعی ناکام رہی۔ زمانہ رسالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلہ بانی ایسے سادہ اور پر لطف مشغلہ کا کبھی کبھی ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنگل سے گزرے۔ کچھ ساتھی ایک بیری سے بیر توڑ توڑ کر کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیر خوب سیاہ ہو جاتے ہیں زیادہ مزیدار ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔